کیا تم خون بہا کر، قتل غارت کر کے، قتل عام کر کے تم 25 کروڑ عوام پر اپنی نظریات مسلط کر سکتے؟ تمہارا جو ہے کلا کما کیا جائے گا، تمہیں یہاں سے نیست و نابود کیا جائے گا، تمہاری نظریات کو خاک میں ملایا جائے گا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جو ہے معصوموں کو قتل کرو گے، بیچارے مسافروں کو جو ہے اتار کے ان کو جو ہے گولیوں سے بھون دو گے، معصوم بچوں کو بمبوں سے اڑا دو گے، اور یہ قوم تمہارے سامنے جو ڈر جائے گی۔ دہشت گردوں کو یہ پیغام ہے کہ پورا بلوچستان، پوری اسمبلی تمہاری اس دہشت گردی سے جو ہے بیزار ہے اور اس کی بھرپور مذمت کر رہی ہے۔ میڈم اسپیکر، دہشت گرد کا نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی قومیت ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی مذہب ہوتا ہے۔ دہشت گرد صرف اور صرف سبوتاج اور لوگوں کے جان و مال کو پامال یا ان کو تباہ کرنے پر مامور ہوتے ہیں۔ میڈم اسپیکر، یہ دہشت گردی کے واقعات اتنے آسان اور سادہ نہیں ہیں۔ ان کے تانے بانے ہمارے دشمن ملک ہندوستان سے ملتے ہیں، جو پاکستان کو، پاکستان کی ترقی کو، بلوچستان کی خوشحالی کو دیکھنا نہیں چاہتا، اس کو سبوتیج کرنا چاہتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر فتنۃ الہندوستان ہے، جس کا مقصد بلوچستان کی ترقی کو روکنا، بلوچستان میں انتشار پھیلانا، پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ لیکن آج جو یہ قرارداد ہمارے اپوزیشن ممبران نے اور بعد میں جو مشترکہ ہوئی ہے، پیش کی گئی ہے، اس میں ہندوستان کو بھی واضح پیغام ہے، اس میں دہشت گردوں کو بھی واضح پیغام ہے کہ وہ ہمارے معصوم بچوں کو قتل کریں، مسافروں کو قتل کریں، یا جو مرضی وہ کر سکتے ہیں کریں، لیکن پاکستانی قوم، بلوچ عوام، بلوچستان میں بسنے والے لوگ ان کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے اور ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم صف بندی کریں ان فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف، جو بلوچستان کے معصوم لوگوں کا خون بہاتے ہیں، جو بلوچستان کے نونہالوں کو شہید کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں جو ہندوستان کے فتنۃ الہندوستان ہیں، انہوں نے تمام حدیں پار کی ہیں۔ ان نونہال معصوم بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ان کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی تھی؟ ان بیچارے مسافروں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیا تم خون بہا کر، قتل غارت کر کے، قتل عام کر کے تم 25 کروڑ عوام پر اپنی نظریات مسلط کر سکتے ہو؟ آج اس صوبائی اسمبلی کی جو قرارداد ہے، ان کے لیے پیغام ہے کہ یہ پوری اسمبلی، یہ پورے بلوچستان کے عوام، پوری قوم تمہارے ان عزائم کو خاک میں ملا دے گی۔ پاکستانی قوم، بلوچ عوام، پشتون عوام کبھی گولی سے نہیں ڈرا،
کبھی موت سے نہیں ڈرا، وہ تم سے کیا ڈرے گی؟ تم تو خود بزدل ہو، تمہارا تو کام لوگوں کو مارنا ہے، اور سب سے بزدلانہ کام یہی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اور وہ بھی معصوم بچوں کو جو اپنے اسکول جا رہے تھے اور تمہارا بس ان پہ چلا، اور وہ دور نہیں جب تمہیں اس پاک سرزمین سے تمہارا جو ہے کلا کما کیا جائے گا، تمہیں یہاں سے نیست و نابود کیا جائے گا، تمہاری نظریات کو خاک میں ملایا جائے گا۔ تو میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتا ہوں، اور ان دہشت گردوں کو یہ پیغام ضرور دوں گا کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، جو تمہارا خالق ہے ہندوستان، اس کے غرور اور تکبر کو پاکستانی قوم نے اور ہماری فوج نے خاک میں ملا دیا۔ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہاری کیا بساط ہے؟ تم کیا 4 بم پھوڑنے سے، معصوموں کو قتل کرنے سے کیا تم جو ہے کامیاب ہو گئے؟ تمہارے لیے صرف اور صرف ایک راستہ ہے کہ تم ہندوستان سے اپنے ناطے توڑ دو، اس ملک کی عوام کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، پھر جا کے تمہاری شاید کوئی بخشش ہو سکتی ہے۔ لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جو ہے معصوموں کو قتل کرو گے، بیچارے مسافروں کو جو ہے اتار کے ان کو جو ہے گولیوں سے بھون دو گے، معصوم بچوں کو بمبوں سے اڑا دو گے، اور یہ قوم تمہارے سامنے جو ڈر جائے گی۔ یہ تمہارا خیال ہے، یہ تمہاری جو ہے بھول ہے۔ تم احمقوں کی جنت میں رہتے ہو۔ تم نے نہیں دیکھا PKK کا کیا حال ہوا؟ 50 سال بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی اب ریاست ترکیہ کے ساتھ جو ہے اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں۔ عبداللہ اوجلان نے اس آرگنائزیشن کو ڈیزالو کر دیا۔ 50 سال وہ لڑتے رہے، لیکن آخر میں جو ہے وہ ٹیبل پہ آ گئے۔ جتنے مرضی لوگ مارو، 4,500 سیولین کو تم نے موت کے گھاٹ اتارا، جس میں اکثریت بلوچوں کی تھی، لیکن نہ دنیا کی تاریخ آپ دیکھ لیں، دہشت گردی سے کبھی بھی کوئی بھی شخص، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی گروہ اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکے گی۔ تو آپ کہاں سے کرو گے؟ پھر شرم کا مقام ہے کہ اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی دیتے ہیں اس واقعے کی۔ کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتا ہے؟ بلوچ کوڈ آف کنڈکٹ، ہمارے ملک کی روایات، اسلامی روایات، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں بلوچ بوڑھے، بچے، خواتین، کمزور، وہ سب جنگ سے بری ذمہ ہیں۔ جب فتح مکہ ہوا، اس وقت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب انہوں نے مکہ فتح کیا اور جہاں سے پھر اس کے بعد اسلام پھر پھیل گیا، کیا کہا انہوں نے؟ کہ جو بیت المکرم میں بنا لے گا، جو بچہ ہوگا، جو خاتون ہوگی، جو بوڑھا ہوگا، جو کسی طرح بھی جو ہے معافی عام کا اعلان کیا۔ تو ہر جنگ میں ہر مہذب قوم وہ بچوں کو جو ہے کسی بھی جنگ میں بیچ میں نہیں لاتی، اور تم کہتے ہو کہ جی میں نے جو تمہارے بیانات آتے ہیں اخباروں میں، سوشل میڈیا میں، ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، اور تمہاری حرکتیں دیکھ لو۔ تم کس بات پہ کہتے ہو کہ جی میں خواتین کا علمبردار ہوں یا میں حقوق کا علمبردار ہوں؟ کیا تمہارے حقوق ان بچوں نے غصب کیے تھے؟ کیا تمہارے حقوق پروم کی جو خدیجہ نے، بال گتر کی جو ہے شائستہ نے، اور دشت کی ماحل نے غصب کیے تھے، جو تم نے ان کو موت کے گھاٹ اتارا؟
یہ ہوتی ہے بلوچیت، یہ ہوتا ہے اسلام، یہ اور صرف ایک ہی ان کے لیے الفاظ استعمال کیا جا سکتا ہے، دہشت گرد. اور دہشت گرد دنیا کے کسی بھی ڈیفینیشن میں وہ دہشت گردی ہے. اس کے لیے کوئی اور الفاظ ابھی تک انوینٹ نہیں ہوا ہے، ابھی تک کوئی اسی الفاظ کو جو ہے ایجاد نہیں ہوا ہے. دہشت گرد ہوتا ہے جو لوگ بندوق اٹھا کے کسی کو گولی مارے، اس کو صرف اور صرف آپ دہشت گردی کہہ سکتے ہیں. تو میں اس قرارداد کی جو ہے بھرپور حمایت کرتا ہوں، اور اپوزیشن کے ممبران اور حکومت کے ممبران کو جو ہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں